السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ روزے کی حالات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرنا کیسا ہے، آئیے ہم اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 60 روزے رکھو۔ اللہ کے نبی نے جب اتنا فرمایا تو وہ انسان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اتنا کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ لوں، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں کہ کبھی رات کو کھاتا ہوں تو دن میں نصیب نہیں ہوتا ہے، دن میں کھاتا ہوں تو رات کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو ایک غلام آزاد کر دو۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کہاں سے غلام لاؤں، میں کہاں سے غلام آزاد کر دوں، میں خود دوسروں کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے جس سے میں آزاد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا، اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، ایک صحابی کھجور لائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہیں موجود ہوں، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا اور اسے دے دیا، کہا جاؤ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، بستی میں جا کے اس کو تقسیم کر دو، اس کو لوگوں کے درمیان بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی بستی میں، اپنے محلے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک دکھنے لگے، چمکنے لگے، یعنی اتنا غریب انسان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اس کو، تم کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیں اور کرم دیکھیں حضور کا، کہ حضور غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اس مہینے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو غریب انسان ہوتے ہیں نا، تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، جب وہ بھوک لگی ہوتی ہے انہیں، تو بھوک کی حالت میں انہیں کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر آپ فیلنگ لائیں۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور وہ عصر کا ٹائم جب آتا ہے، مغرب سے تھوڑا پہلے کا ٹائم، تو اس ٹائم معلوم چلتا ہے کہ یار ہاں، اس ٹائم آپ تصور کریں، اس ٹائم سوچیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، تو ان کی بھوک کا اندازہ لگایا کریں۔ ہاں، ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ یار ہم تو آج یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا، یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اس مہینے میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کو تقسیم کریں، غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں، کیونکہ اگر آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے، آپ غریبوں میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو یہ رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اس کے فیوز و برکات سے آپ لوگ مالا مال ہوتے رہیں۔ اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ رمضان شریف میں اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، اس کو 70 گنا
सवाब मिलता है। तो सवाब कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें और सब्र का फल मीठा ही होता है। वो किसी इंसान ने एक बुलबुल को ख़रीदा था, बुलबुल को अपने घर लाया। लाने के बाद वो बुलबुल जब बोलती थी ना, बड़ा मीठा लगता था, लोग उसको सुनते थे। थोड़े दिनों के बाद उस बुलबुल के पिंजरे के पास एक तोता आया और उड़ गया। जैसे ही वो आया था ना और उड़ा, उसके बाद वो बुलबुल ने बोलना ही छोड़ दिया। हाँ, अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। वो तोता आया, उड़ गया, बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया। अब जब बोलना छोड़ दिया तो वो परेशान हो गया, यार हमारी बुलबुल अभी तक तो बोलती थी, अब क्यों नहीं बोलती है। इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना चल रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हुजूर हमारी बुलबुल अभी तक बड़ा अच्छा बोलती थी, बड़ा मीठा बोलती थी, बड़ा अच्छा लगता था, अब वो बोलना ही बंद कर दिया। एक तोता आया एक दिन, वो बैठा पिंजरे के पास में और उड़ गया। उस दिन से मेरी बुलबुल ने बोलना बंद कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, आए उस बुलबुल के पास, क्योंकि आप परिंदों से भी बातें किया करते थे, आपने हर चीज़ पर हुकूमत की। आप उस बुलबुल के पास आए, आने के बाद आपने आपस में बातें की तो बुलबुल ने कहा, वो तोता जो आया था ना उसने ये बताया कि तुम सब्र से काम लो, तुम्हें ये पिंजरे के अंदर इसलिए कैद किया गया कि तुम बोल रही हो, तुम बोलती हो और तुम्हारी बोली इन्हें मीठी लगती है। तुम तो ये कहती हो कि मुझे पिंजरे से आज़ाद कर दो, मुझे जंगलों में छोड़ दो, मुझे उड़ा दो, तुम तो ये कहती हो, लेकिन इनके समझ में कुछ और आता है और इन्हें तुम्हारी आवाज़ मीठी लगती है। तो इससे बेहतर है कि तुम सब्र करो और सब्र से काम लो। जब तुम सब्र करोगी तो ये लोग तुम्हें खुद आज़ाद कर देंगे। जब इतना कहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए। उस इंसान ने उस बुलबुल को आज़ाद कर दिया। उसे लग रहा था कि ये बुलबुल अब बीमार हो चुकी है, ये बुलबुल अब बोल नहीं रही है, इसमें कोई कमी आ गई है, कोई नुक्स आ गया है, इसलिए उसने उस बुलबुल को आज़ाद कर दिया। पता चला कि सब्र से अगर काम लोगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा। सब्र से काम जो लेते हैं उनका फ़ायदा होता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो सब्र से काम ले, सब्र किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।